بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ عبدالرحمان سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کلگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے قدر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور 3 بھارتی ریاستوں میں چھاپے مارے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑ رکھی ہے اور وہ آزادی پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع ریاسی کے علاقے کڑا میں ایک چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ منصوبے کے خلاف علاقے میں ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور وہ بازوں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھ رکھی تھی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کلگام میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ قابض فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے قدر میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں بھارتی فوج کا آپریشن جاری تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ضلع کلگام میں شہید ہونے والے 5 کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس پر زور دیا کہ وہ علاقے کی ابتر صورتحال کا نوٹس لیں۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور 3 بھارتی ریاستوں میں چھاپے مارے ہیں۔ تحقیقاتی ادارے نے مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں کل 17 مقامات پر چھاپے مارے۔ یاد رہے کہ مودی حکومت تنقیدی آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے NIA، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، SIA جیسی بدنام زمانہ ایجنسیوں کو استعمال کر رہی ہے۔ کشمیریوں کو بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں نشانہ بنانے کے لیے ان ایجنسیوں کے ذریعے جھوٹے مقدمات بنوائے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں سیاسی مخالفین کے خلاف تحقیقاتی اداروں کے غلط استعمال کا نوٹس لیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت نے کشمیریوں کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑ رکھی ہے اور وہ آزادی پسند کشمیریوں کو نشانہ بنانے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں بزرگ حریت قائد سید علی گیلانی شہید کے گھر پر بھارتی پولیس کے چھاپے، ان کی کتب کی ضبطی اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے کشمیریوں کے خلاف مظالم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور وہ فوجی طاقت کے بل پر ان کے عزم کو توڑنا چاہتی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے کہا کہ بھارتی حکومت کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر نے کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کالے قوانین کا بے دریغ استعمال شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کو کالے قوانین کے تحت چھین کر انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے کہا کہ بھارت کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ جبر استبداد کے بل پر قوموں کے جذبہ حریت کو ہرگز توڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارتی قیادت پر دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع ریاسی کے علاقے کڑا میں ایک چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ منصوبے کے خلاف علاقے میں ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھی۔ مظاہرین نے روپ وے چیئر لفٹ منصوبے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یاد رہے کہ انتظامیہ نے علاقے میں موجود ویشنو دیوی مندر تک چیئر لفٹ منصوبہ تیار کیا ہے، جس کے خلاف علاقے کے لوگ، خاص طور پر تاجر برادری، سخت سراپا احتجاج ہیں۔ ویشنو دیوی ٹریک مزدور یونین کے صدر بھوپندر سنگھ جموال کا کہنا ہے کہ ویشنو دیوی بورڈ ہماری روزی روٹی چھیننے پر تلا ہوا ہے۔ انہوں نے چیئر لفٹ منصوبے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں ہوٹل والوں، دکانداروں، مزدوروں اور ٹرانسپورٹروں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ چیئر لفٹ منصوبے کے 60,000 سے زائد خاندانوں کی روزی روٹی خطرے میں پڑ گئی ہے، جو ویشنو دیوی یاترا سے متعلق کاروبار پر انحصار کرتے ہیں۔ ہڑتال کی وجہ سے علاقے میں نظام زندگی ٹھپ ہو گیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں ایک پولیس حوالدار کی لاش پراسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔
حوالدار کو صبح سویرے راجوری میں ڈسٹرکٹ پولیس لائن کے قریب بے ہوشی کی حالت میں پڑا پایا گیا۔ اسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پولیس نے سری نگر اور جموں میں گورنر ہاؤس یعنی راج بھون کی طرف کانگریس کارکنوں کے پرامن مارچ کو روکنے پر زبردستی روک دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پولیس نے سری نگر اور جموں میں گورنر ہاؤس یعنی راج بھون کی طرف کانگریس کارکنوں کے پرامن مارچ کو زبردستی روک دیا۔ بڑی تعداد میں کانگریس کارکن سری نگر کے M8 روڈ پر واقع اپنے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوئے، تاہم پولیس نے پارٹی دفتر کے دروازوں کو بند کر دیا اور انہیں گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے سے روک دیا۔ کانگریس کے ایک رہنما نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پرامن طریقے سے BJP کی طرف سے گوتم اڈانی کے دفاع، منی پور میں امن برقرار رکھنے میں ناکامی اور مقبوضہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے سے انکار جیسے معاملات کے حوالے سے مارچ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انتظامیہ نے ہمیں پرامن مارچ کی اجازت نہیں دی۔